السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ آج میں آپ سبھی کے لیے بہت ہی اہم ٹاپک لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کا نام ہے اردو نظم۔ یہ ہماری اردو زبان میں بہت اہم حیثیت رکھتا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نظم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پرونا، موتیوں کو ناگے میں پرونا، لڑی یا سلک میں پرونا، مطلب کہ کوئی مرکزی خیال لیا جاتا ہے ایک ہی، تو اسی کے ارد گرد ہماری پوری نظم چلتی ہے اور وہ اسی پہ مسلسل اشعار کہے جاتے ہیں۔ تو کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ اشعار کی صورت میں اظہار خیال کرنے کو نظم کہتے ہیں۔ نظم میں موضوعات ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ہم ایک سے زیادہ اس میں موضوع پکڑ کے اس پہ بھی بات کہہ سکتے ہیں۔ سب ایک بنیادی موضوع کے تحت یا اس سے مربوط منسلک ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایک مرکزی خیال لیا جاتا ہے جس کے ارد گرد ہماری پوری نظم چلتی ہے۔ نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے گرد پوری نظم کا تانا بانا بنا جاتا ہے۔ نظم کے ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات تو ہو گئی۔ نظم کے برعکس غزل کا کوئی خاص موضوع نہیں ہوتا۔ نظم کے برعکس کوئی خاص موضوع نہیں ہوتا۔ غزل کا ایک شعر اپنے آپ میں ایک مکمل اکائی ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ اب ہم یہ بات سمجھتے چلیں کہ غزل اور نظم میں یہی فرق ہوتا ہے۔ نظم جو ہوتی ہے اس کے اندر کوئی ایک خاص موضوع ہوتا ہے جس کے ارد گرد پوری نظم چلتی ہے ہماری، اس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، کوئی بھی ایک ٹاپک لیا جاتا ہے، اسی کے اوپر سارے اشعار ہمارے جو ہوتے ہیں منحصر ہوتے ہیں۔ اور جو غزل ہوتی ہے اس میں ایک شعر دوسرے سے جدا ہوتا ہے، مطلب ہر شعر اپنے میں اپنا ایک مزاج رکھتا ہے، اپنا ایک مزہ رکھتا ہے، تو کوئی بھی شعر آپس میں نہیں جڑا ہوتا ہے۔ تو غزل کا ایک شعر اپنے آپ میں ایک خود میں مکمل اکائی ہوتا ہے۔ وہی نظم کسی ایک موضوع پر طویل اشعار کے ساتھ لکھی جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نظم کہنے والے کو ناظم کہتے ہیں۔ نظم کہنے والے کو ناظم کہتے ہیں۔ نوٹ: مسدس حالی کا موضوع تاریخ اسلام ہے۔ تو جو حالی ہیں ہمارے، وہ کافی مشہور نظم نگار ہیں اردو میں، تو ان کا جو موضوع رہا ہے وہ تاریخ الاسلام رہا ہے، جو انہوں نے نظمیں کہی ہیں۔ مسدس حالی جو تھی وہ ان کی ایک نظم تھی جس کا موضوع ان کا رہا ہے تاریخ اسلام۔ اور نذیر اکبر آبادی کی نظم روٹی، یہ روٹی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم روٹی میں صرف روٹی کی بات کہی گئی ہے، اور انہی کی ایک نظم ہے بنجارہ نامہ۔ اس میں انسان کے ساتھ جو چیزیں پیش آتی ہیں اس کو پس منظر رکھ کر اس نظریے کو بیان کیا گیا ہے۔ تو نذیر اکبر آبادی بھی ہمارے بہت مشہور نظم نگار ہیں، تو ان کی جو نظمیں ہیں وہ بہت مشہور ہوئی ہیں، اور ان کو عام زبان کا بھی شاعر کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے جو ان کی بہت مشہور نظمیں جن میں سے روٹی بھی ہے، بنجارہ نامہ ہے، اور بھی بہت نظمیں ہیں، تو اس میں جو ہے صرف روٹی کے بارے میں ہی بات کی گئی ہے، روٹی سے ریلیٹڈ ہی پوری نظم کہی گئی ہے، اسی پہ سارا تانا بنا ہے اس کا۔ اور ایک بنجارہ نامہ ہے، اس میں جو انسان کے ساتھ میں چیزیں پیش آتی ہیں ان سب کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نظم کے اقسام موضوع کے اعتبار سے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ نظم جو ہیں وہ الگ الگ کہی جاتی ہیں، جیسے کہ نظم میں مثنوی لکھ سکتے ہیں۔ نظم جو ہوتا ہے ہمارا کافی بڑا وائڈ ٹاپک ہے، تو اس کے اندر ہم ان سب ہی چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں، جیسے نظم میں مثنوی بھی لکھ سکتے ہیں، نظم میں قصیدہ بھی لکھ سکتے ہیں، نظم میں مرثیہ بھی لکھ سکتے ہیں، نظم میں رباعی بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو ان سب کو نظم کے اندر ہی شامل کیا جاتا ہے نظم میں، کیونکہ یہ سب جو ہے یہ اشعار کی شکل میں لکھی جاتی ہے۔ مثنوی میں بھی اشعار کہے جاتے ہیں، قصیدے میں بھی، مرثیہ میں بھی، رباعی میں بھی، پر اس سب میں شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی موضوع رہتا ہے۔ مثال کے طور پر مثنوی کا موضوع اشقیہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کیونکہ جو نظم کے ساتھ میں انہیں جوڑا جا رہا ہے، کیونکہ نظم میں جو ہوتا ہے نا وہ ایک ہی مرکزی خیال رہتا ہے، اسی کے ایک ہی موضوع پر نظم کہی جاتی ہے، تو اسی لیے قصیدہ میں بھی ایک ہی موضوع رہتا ہے،
ایک ہی موضوع پہ بات ہوتی ہے، اور مثنوی میں بھی ایک ہی موضوع رہتا ہے، اور آپ کا مرثیہ میں بھی اور قصیدہ میں بھی، اور یہ ان سب چیزوں میں ایک ہی موضوع رہتا ہے۔ پر جو ہماری یہ بات میں بتاتی چلوں کہ غزل جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ میں ایک الگ ہی مقام رکھتی ہے اپنا۔ غزل جو ہوتی ہے وہ ان سب سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ غزل جو ہوتی ہے ہماری، اس کا ہر ایک شاعر الگ ہوتا ہے، اس کا ردیف قافیہ الگ ہوتا ہے، تو غزل جو ہوتی ہے وہ ہماری الگ کہلاتی ہے ان سب میں۔ اور جو یہ نظم کے ساتھ یہ سب ہم ان سب کو جوڑ سکتے ہیں۔ قصیدے کا موضوع یا تو ہجویہ ہو سکتا ہے یا پھر مزاحیہ ہو سکتا ہے۔ قصیدے کا موضوع ہجویہ یعنی کہ یا تو اس میں کچھ طنز و مزاح رہے گا، طنز رہے گا، یا کچھ اس ٹائپ سے رہتا ہے، یا پھر مزاحیہ بھی ہو سکتا ہے قصیدے میں۔ مرثیے کا موضوع واقعہ کربلا ہوتا ہے۔ مرثیے میں جو ہوتی ہیں وہ کربلا کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، یا کسی شخص کی موت پر اظہار غم کیا جا سکتا ہے۔ مرثیہ جو ہے ہمارا وہ کربلا کے واقعات پر زیادہ تر جو مرثیے کہے گئے ہیں وہ زیادہ تر ہمارے کربلا کے واقعات پر کہے گئے ہیں، اور اس میں یا جو باقی کے ہمارے مرثیے ہیں وہ کسی کی بھی موت پر اظہار غم کیا گیا ہے۔ مرثیے کا خاص مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی مرنے والے کی اچھائی یا برائی کو بیان کرنا۔ رباعی کے بھی الگ الگ موضوع ہو سکتے ہیں، لیکن شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی موضوع رہے گا۔ رباعی میں بھی ہم الگ الگ موضوع یعنی کہ کسی بھی ایک موضوع کو الگ پکڑ سکتے ہیں، تو جہاں سے شروعات ہوتی ہے وہیں سے جہاں سے شروعات ہوگی وہ اینڈ تک وہ ایک ہی موضوع چلتا ہے اس میں۔ غزل کو نظم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نظم اور غزل میں بہت سارے اختلافات ہیں، ٹھیک ہے۔ جو میں نے ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا، غزل کو ہم جو ہے وہ نظم سے نہیں جوڑتے۔ غزل کو ہم نظم سے نہیں جوڑتے۔ نظم اور غزل میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ اختلافات جیسے کہ غزل اور نظم میں بنیادی فرق دیکھ لیتے ہیں۔ کیا ہے؟ غزل کا موضوع طے نہیں ہوتا، جبکہ نظم کا موضوع طے ہوتا ہے۔ غزل کا موضوع کوئی طے نہیں ہوتا، غزل کا ہر ایک شعر اپنے میں مکمل اکائی ہوتا ہے، اور نظم کا جو ہوتا ہے وہ موضوع طے ہوتا ہے، اسی کے اوپر پوری غزل کہی جاتی ہے۔ غزل میں تسلسل نہیں ہوتا، یعنی کہ ایک ہی طرح سے نہیں چلتی، جبکہ نظم میں تسلسل ہونا ضروری ہے۔ غزل کا ہر ایک شعر اپنے آپ میں ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، جبکہ نظم میں پوری نظم ہی ایک مکمل اکائی ہوتی ہے۔ دیکھا غزل میں عشق و محبت کی بات ہوتی ہے، جبکہ نظم میں ہر ایک موضوع پر قلم اٹھایا جا سکتا ہے۔ غزل میں زیادہ تر کس چیز پر ہمارا ٹاپک رہتا ہے؟ کیا رہتا ہے؟ عشق و محبت۔ حالانکہ بعد میں اور بھی ٹاپک ایڈ کیے گئے، پر جو شروعات سے جو مین بات ہماری لے کے چلی گئی ہے غزل میں، وہ رہتی ہے عشق و محبت۔ اور نظم میں ہر ایک موضوع پر قلم اٹھایا جا سکتا ہے۔ جو ہمارے اقبال ہیں اور ہمارے حالی، ان لوگوں نے بہت نظم کو بہت پروان چڑھایا، انہوں نے ہر ایک موضوع کو نظم میں شامل کیا۔ حیت یا بناوٹ کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہیں۔ اب ہم نظم کی قسمیں پڑھتے چلیں کہ نظم کو کس طرح سے کیسے لکھا جاتا ہے اور کن کن چیزوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، روایتی یا قدیم یا پابند نظم۔ قدیم یا پابند نظم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ردیف، قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے۔ جیسے ہمیں اس کی ہیڈنگ سے پتہ چل رہا ہے پابند نظم ہے یہ، تو اس میں جو ہوتی ہے پابندی ہوتی ہے ردیف اور قافیے کی، یا قافیے کی پابندی کی جاتی ہے، یا پابند نظم میں موضوعات اور اشعار کی تعداد کی قید نہیں ہوتی۔ تو اس میں جو ہمارے موضوعات رہتے ہیں، موضوعات یعنی کہ جو ہمارا موضوع رہتا ہے نظم کا، اور اس میں جو اشعار کی تعداد رہتی ہے وہ قید نہیں رہتی۔ اب دیکھیے غزل میں جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اشعار قید رہتے ہیں، مطلب بہت لمبی غزل نہیں کہی جاتی، کم ہی اشعار پر ہوتی ہے۔ تو نظم جو ہوتی ہے وہ ہماری اس میں وہ مسلسل کسی بھی ایک ہمارے موضوع پر تسلسل کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، اور کتنے بھی اشعار کہے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ نمبر 2، آزاد نظم۔ آزاد نظم ہماری اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی۔ آزاد نظم میں بحر اور وزن کی پابندی تو ہوتی ہے، مگر ارکان بحر کی تعداد ہر مصرعے میں متعین نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے مصرعے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں۔
آزاد نظم، اس کی جیسے ہمیں اس سے پتہ چل رہا ہے ہیڈنگ سے بھی کہ آزاد نظم کیا ہوتی ہے، اس میں قافیے کی پابندی، ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی ہے، وہ آزاد ہوتی ہے ان سب چیزوں سے. اس میں صرف اشعار کہتا ہے جو شاعر ہوتا ہے. آزاد نظموں میں بحر اور وزن کی پابندی تو ہوتی ہے، بس وزن جو مطلب جیسے دو لائن کا ایک شعر ہوتا ہے تو اس کے اندر جو وزن ہوتا ہے وہ تو پابندی رکھی جاتی ہے، پر ردیف اور قافیے کا دھیان نہیں رکھا جاتا. مصرے میں بحر کی تعداد ہر مصرے میں متعین نہیں ہوتی، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک لائن میں ایک جیسی رہے، جس کی وجہ سے مصرے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. نمبر 3، نظم معرہ یا نظم آری یا نظم بلا قافیہ. نظم بلا قافیہ اس نظم کو کہتے ہیں، جس میں قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی مگر بحر کے مقررہ اوزان استعمال ہوتے ہیں. جیسے کہ ہمیں اس کے ہیڈنگ سے بھی پتہ چلا ہے، نظم آری یعنی کہ خالی، آری مطلب ہوتا ہے خالی ہونا. بلا قافیہ، نظم بلا قافیہ بھی کہا جاتا ہے اسے، اور نظم معرہ بھی کہا جاتا ہے. زیادہ تر اس کا فیمس نام جو ہے، مشہور ہے، وہ نظم معرہ کے نام سے مشہور ہے. تو آپ کو اس سے زیادہ یاد رکھنا پڑے گا، اور اس کی یہ تینوں ہی نام ہیں، آ سکتا ہے ایگزام میں، یا نظم آری یا نظم بلا قافیہ. اس نظم کو کہتے ہیں جس میں قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی مگر بحر کے مقررہ اوزان استعمال ہوتے ہیں. اس میں جو اوزان ہوتے ہیں وہ باقی سب جو ہوتی ہے وہ سب کی پابندی ہوتی ہے. یعنی اگر پہلے مصرے میں بحر کے 4 ارکان استعمال ہوتے ہیں تو اس کی پابندی نظم کے ہر مصرے میں ہوتی ہے. عام لفظوں میں نظم معرہ بلا قافیہ نظم کو کہتے ہیں. جو بلا قافیہ نظم ہوتی ہے عام لفظوں میں اسی کو کہا جاتا ہے. نظم معرہ اردو میں انگریزی ادب سے آئی ہے. تو انگریزی میں یہ نظم کہی جاتی تھی ایسے، تو ان لوگوں نے اردو میں بھی اسی ٹائپ سے نظم کہنا شروع کری، جس کے اندر کوئی بلا قافیہ نظم جو ہوتی تھی، جس کے اندر قافیوں کی پابندی نہیں ہوتی تھی، تو اردو میں بھی اسی لحاظ سے کہنی شروع کی گئی نظمیں. نثری نظم ہے. نثری نظم میں آ جاتا ہے، اس میں نہ قافیہ ہوتا ہے اور نہ ردیف ہوتا ہے، چھوٹی بڑی سطروں پر مشتمل ہوتی ہے. تو اس میں نہ ہی تو قافیہ رہتا ہے، نہ ردیف ہوتا ہے. نثری نظم جیسے ہمیں اس کی ہیڈنگ سے پتہ چل رہا ہے، نثر یعنی کہ جو نثر میں لکھی جاتی ہے، جو لمبی جیسے کہ جس میں کوئی ہمارا اوزان یا پھر اس کے ردیف قافیہ یا کوئی زیادہ اس میں وہ نہیں رہتے، چھوٹی بڑی سطروں پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی کہ چھوٹی بڑی لائنیں بھی ہو سکتی ہیں اس میں. اور مولوی عبدالحق نے بے قافیہ نظم کے لیے نظم معرہ کی اصطلاح کو رواج دینے کا مشورہ دیا ہے. تو جو ہمارے مولوی عبدالحق ہیں، یہ بہت بڑے محقق کہلاتے ہیں ہمارے اردو زبان کے، جنہیں بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے اردو زبان کے لیے بہت کام کیے، انہوں نے اردو زبان کو کافی عروج پر پہنچایا مولوی عبدالحق نے. تو یہ بہت بڑے محقق کہلاتے ہیں ہمارے اردو کے. انہوں نے جو ہے وہ نظم معرہ کو کافی زور دیا، انہوں نے نظم معرہ پر، کہ اس کو کہا جائے، زیادہ آگے بڑھایا جائے. عبدالحلیم شرر نے معرہ کو اپنے رسالہ گداز کے ذریعے ایک روایت کا درجہ دیا ہے. تو عبدالحلیم شرر یہ بھی ہمارے کافی بڑے ناول نگار رہے ہیں، انہوں نے ناولیں بہت لکھی ہیں، تو ان کا نام بھی کافی نمایاں رہتا ہے. تو انہوں نے نظم معرہ کو اپنے رسالے دلگداز، ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا لکھنؤ سے جو کافی مشہور تھا اس دور میں، تو اس کے اندر انہوں نے اس کے بارے میں کہا ہے. عبدالحلیم شرر کا رسالہ دلگداز لکھنؤ سے نکلتا تھا، اور یہ ایک تاریخی رسالہ ہے، اور اسی رسالے میں سب سے پہلے نظم معرہ کی تاریخ دیکھنے کو ملتی ہے. سب سے پہلے شروعات جو دکھتی ہے ہماری انہی کے دلگداز رسالے سے دکھتی ہے. اور انہوں نے اس کا نام معرہ نہیں کیا بلکہ اسے غیر مفقہ کہا ہے، یعنی ایسی نظم جس میں قافیے کی پابندی نہ ہو. غیر مفقہ، انہوں نے یہ نام دیا ہے اس کو. تو اس کو نظم معرہ نہیں کہا، کس نے؟ عبدالحلیم شرر نے. انہوں نے اسے غیر مفقہ کہا ہے، جس میں قافیے کی پابندی نہ ہو. آگے بڑھتے ہیں. رباعی کے لیے بحر حجج کی پابندی طے کی گئی ہے. یہاں پہ یہ بتاتے چلیں،
آگے بڑھتے ہیں، نظم کا رشتہ نثر سے زیادہ ہے، اور ان سب باتوں کو بھی دیکھتے چلے۔ نظم کا رشتہ جو ہے وہ ہماری نثر سے زیادہ ہے، اور نظم کا مد مقابل نثر ہی ہے۔ اگر ہم نظم کا مقابلہ کر سکیں تو وہ نثر سے ہی ہوگا، اور نظم کا مخالف بھی نثر ہی ہے۔ اگر نظم کے اگینسٹ رہے تو وہ بھی نثر ہی رہے گی، اور نظم کا رشتہ نثر سے ہی زیادہ ہے، نثر سے ہی نکل کر بھی آئی ہے یہ۔ اردو میں نظم نگاری کا آغاز اور ارتقا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں جو نظم نگاری ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس کا ارتقا یعنی کہ کہاں سے شروع ہوئی اور کیسے پروان چڑھی۔ دیگر اصناف سخن کی طرح نظم گوئی کی ابتدائی بھی دکن سے ہی ہوئی ہے، جیسے کہ ہمارے دیگر جو اصناف شاعری ہیں ہمارے اور بھی، جیسے غزل ہو گیا، قصیدہ، رباعی اور مثنوی، یہ سب چیزیں بھی ہماری دکن سے ہی شروعات ہوئی ہے، اور نظم بھی ہماری دکن سے ہی دیکھی گئی ہے کہ اس کی بھی دکن سے ہی شروعات ہوئی ہے۔ دکن کے مشہور صوفی حضرت بندہ نواز گیسو دراز، جو شہباز اپنا تخلص رکھتے تھے، یہ بہت بڑے مشہور شاعر رہے ہیں دکن کے، بندہ نواز گیسو دراز، جو شہباز تخلص تھا ان کا۔ کیا تھا ان کا تخلص؟ شہباز، کو اردو کا پہلا نظم نگار قرار دیا جاتا ہے۔ کون ہے ہمارے پہلے اردو کے نظم نگار؟ بندہ نواز گیسو دراز، یہ بھی آپ کا امپورٹنٹ رہے گا کافی۔ اور ان کی نظم چکی نامہ کو اردو کی پہلی نظم ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ تو پہلی نظم کون سی کہلاتی ہے اردو کی؟ ہماری چکی نامہ۔ تو انہوں نے سب سے پہلی نظم لکھی تھی چکی نامہ، اور انہی کو پہلا نظم نگار قرار بھی دیا جاتا ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا تعلق بہمنی دور سے تھا۔ تو جو ہمارے دور کہے گئے ہیں تو ان میں جو تعلق رکھا ہے انہوں نے، بہمنی دور سے تعلق تھا ان کا۔ نظم کو 2 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نظم کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ 2 ادوار میں۔ نمبر 1 نظم میں، نمبر 2 جدید نظم میں۔ ایک تو نظم کا ایک نارمل دور تھا یعنی کہ کلاسیکی دور جو کہلایا، اور دوسرا دور آیا جدید نظم دور، جس میں جدید نظمیں کہی گئی۔ جدید نظم کی پہلی نظم شب قدر، کون سی پہلی نظم رہی ہے؟ ایک تو نظم جو ہماری رہی ہے کلاسیکی دور میں جو میں نے ابھی بتائی ہے آپ کو، کون سی نظم رہی ہے ہماری؟ چکی نامہ۔ اور اب جدید نظم کی جو پہلی نظم رہی ہے ہماری، وہ رہی ہے شب قدر، جو محمد حسین آزاد کی نظم ہے۔ محمد حسین آزاد یہ بھی ہمارے کافی بڑے محقق رہے ہیں اور ناول نگار بھی رہے ہیں۔ اور برکھہ رود الطاف حسین حالی کی، اور ایک کون سی نظم رہی ہے؟ برکھہ رود، جو کہ ہمارے الطاف حسین حالی کی نظم ہے، اور ان دونوں نظموں کو جدید نظم کی پہلی نظم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو یہ دونوں ہی نظمیں پہلی کہلاتی ہیں۔ کون سی پہلی ہے ہماری؟ شب قدر نظم پہلی ہے ہماری، شب قدر نظم، اور دوسری ہے ہماری برکھہ رود، یہ دونوں ہی پہلی کہلاتی ہیں۔ جدید نظم کا دور۔ جدید نظم جدید کی ابتدا محمد حسین آزاد حالی نے کی تھی، حالی نے اس کی ابتدا کی تھی ہمارے، اور محمد حسین آزاد نے۔ نظم جدید کا آغاز 1874 میں قائم ہونے والی انجمن پنجاب لاہور جیسی ادبی تحریک کی شکل میں ہوا تھا۔ تو جدید نظم جو ہماری شروعات ہوئی تھی، جیسے ہمارا وہ دور جو ہمارا چل رہا تھا وہ آزادی کے لیے جو ہمارا جد و جہد چل رہی تھی اس دور میں، تو اس دور میں زیادہ تر جو شعر و شاعری کہی جاتی تھی وہ اسی لیے لوگ آگے نمائندہ مطلب ان چیزوں کو نمایاں کرتے تھے کہ آزادی سے ریلیٹڈ کہ ایسی نظمیں یا کہیں کہ لوگوں کے دلوں تک چھوئیں۔ تو ایسے ٹائم پہ جب یہ انجمن پنجاب لاہور، یہ تحریک بھی تھی ایک انجمن پنجاب، اور یہ ایک ہماری یونیورسٹی بھی رہی ہے، اس میں بھی کہی گئی ہیں کافی نظمیں۔ تو یہیں سے ہماری جو جدید نظم تھی اس کا آغاز ہوا 1874 میں، اور اس نے کافی نمایاں کام کیا ہماری اردو زبان کے لیے ہوا تھا، جس کی نمائندگی آزاد اور حالی کر رہے تھے۔ کون کر رہے تھے؟ آزاد یعنی محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی، اور یہیں پر انہوں نے اپنی نظمیں پڑھیں۔ شب قدر محمد حسین آزاد اور برکھہ رود ان کی تھی، جیسا بھی ہم نے پڑھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حالانکہ حالی اور آزاد سے پہلے جدید نظم کی شروعات ہو چکی تھی، اور یہ شروعات اسماعیل میرٹھی نے کی تھی۔ اچھا، ان سے پہلے بھی انہوں نے لکھ چکے تھے، اسماعیل میرٹھی نے بھی لکھی تھی، اور اسماعیل میرٹھی نے موضوع سے ہٹ کر
موضوع سے ہٹ کر بچوں کے لیے نظم لکھ کر جدید نظم کی شروعات کی تھی۔ کس کے لیے لکھی تھی انہوں نے؟ بچوں کے لیے نظم لکھی تھی۔ اسماعیل میرٹھی کو بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک نظم ہے کیے جاؤ کوشش۔ کون سی ہے؟ کیے جاؤ کوشش اور گائیں، یہ نظم جدید نظم میں شمار ہوتی ہیں۔ نوٹ ہمارا یہ یہاں پہ ایک بات آتی ہے، کرنل ہائر لارڈ کے حکم سے انجمن پنجاب لاہور میں مشاعرے کو شروع کیا گیا تھا۔ تو جو اس دور میں اس دور کے جو کرنل تھے، کرنل ہائر لائڈ، ان کے ہی حکم سے انجمن پنجاب لاہور میں مشاعرہ کیا گیا تھا، جس میں یہ سب نظمیں کہی گئی تھیں۔ باقاعدہ طور پر نظم کا آغاز 18ویں صدی میں ہوا۔ تو یہ جو اسماعیل میرٹھی کی جو نظمیں ہیں، جو اس لیے انہیں نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ باقاعدہ طور پر نہیں کہی گئی تھی اس دور میں، مشاعرے میں یا کسی یونیورسٹی کے تھرو یا جیسے رسالے میں۔ تو انہوں نے صرف یہ نظمیں پڑھی تھیں، کہیں تھی۔ تو جو باقاعدہ اس لیے حالی کی اور ان کی نظموں، حالی اور محمد حسین آزاد کی نظم کو پہلی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ باقاعدہ طور پر کہی گئی ہیں۔ اردو نظم کا باقاعدہ نظم گو شاعر نذیر اکبر آبادی کو مانا جاتا ہے، جو ہمارے باقاعدہ نظم گو شاعر ہیں، جنہوں نے نظمیں ایسی کہی ہیں جن کو زیادہ ترجیح ملی، تو وہ نذیر اکبر آبادی ہیں، جنہیں ہمارا عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے، نذیر اکبر آبادی کو۔ یہ ہمارے نذیر اکبر آبادی کو باقاعدہ نظم گو شاعر اور ہمارا عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے انہیں، عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے انہیں۔ 18ویں صدی کا سب سے مشہور شاعر اسد اللہ خاں غالب کو مانا جاتا ہے۔ اب 18ویں صدی آ گئی ہماری، کہ اس جو دور ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس دور میں ہی جو ہمارے مشہور شاعر کہلائے ہیں وہ اسد اللہ خاں غالب کہلائے۔ غالب کے نام سے تو آپ سبھی بخوبی واقف ہوں گے۔ تو یہ سب چیزیں، یہ سب ہم نے ان کے بارے میں پڑھا۔